کر چکی ہے تو اس عورت کی تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے میرے عزیز بہنوں کہ اس کی میٹھے جملوں سے ہی بچہ کبھی بایزید بستانی بنتا ہے، کبھی امام شافعی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں مثال کے لیے، لیکن میں چند باتیں یہاں میری آئی ہوئی بہنوں سے کہنا چاہوں گا۔ آج آپ آئی ہیں، تقریریں بہت سن چکی ہوں گی آپ، اور کچھ تو ایسا ہے کہ اب یہ زمانہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تقریریں سننے کا نہیں، ہم تھک چکے تقریریں سن کے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں تو ہم تھکے نہیں ہیں سنانے میں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محض تقریر سننا ہی یہ کوئی جلسے کا مقصد نہیں، نہ اجتماع کا مقصد ہے۔ اگر آئی ہوئی خواتین اپنے دل میں ایک عہد یہ کر کے جانا چاہتی ہیں کہ آج میں فقط 1 گھنٹے کے لیے آئی ہوں، لیکن میری زندگی کے چلنے والے راستے کو آج میں بدل لوں گی، اور جو راستہ میں چل رہی تھی آج میں وہاں سے مڑ جاؤں گی، اس راستے پر چلوں گی جس راستے پر رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو چلایا تھا۔ آج میں اس راستے پر چلنا چاہوں گی جس پر رابعہ بصریہ نے چلا، اور اس راستے پر میں آج چلنا چاہتی ہوں، عہد کرتی ہوں جس راستے پر امت کی عظیم ماؤں نے چل کر کے ہمارے لیے بہت ہی رہنما نقوش چھوڑے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، اگر عورت کے اندر انقلاب آتا ہے تو آپ نہیں جانتی کہ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ہم مردوں کو ہر جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، مردوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرد اگر سدھرتا ہے، سنورتا ہے تو یہ ظاہر کو سنوار دیا ہم نے، لیکن ایک خاتون اگر سنورتی ہے، اپنا دل کی روحانیت کی تقویت وہ پیدا کر لیتی ہے، تو جانتی ہیں اس کا اثر ایک پورے خاندان پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک عورت کی اصلاح ایک پورے معاشرے کو صحیح کر سکتی ہے۔ عورت کی گود بچے کی پہلی یونیورسٹی ہے، بچے کی پہلی درسگاہ ہے، تو درسگاہ میں اگر کیڑ لگ گئے ہوں تو اس درسگاہ سے نکلنے والا کوئی بچہ نہ عالم بنتا ہے، بلکہ وہاں سے پیدا ہونے والا ہر بچہ ظالم بن کے ہی نکلتا ہے۔ درسگاہ میں اگر خرابی ہو گئی تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہر آئی ہوئی بہن وہ ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک جامعہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ تمہاری اصلاح نہ جانے کتنے بچوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمارے پاس کتنی مائیں آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرا بچہ نشہ خور ہو چکا ہے، میرا بچہ شراب کی لت پر اس کو لگی ہوئی ہے، میرا بچہ لڑکیوں کے پیچھے آوارہ ہو گیا ہے۔ نہ جانے کیا کیا شکایتیں ماؤں کی ہیں جو ہمارے پاس لے کر کے آتی ہیں۔ اے میری عزیز دختران اسلام، سنو، اس بچے کی صحیح کرنے کے لیے تم کبھی تعویذ، کبھی دھاگے، کبھی پانی، انہی چکروں میں رہ گئی۔ کاش تم اپنی گود کو صحیح کر لیتی تو یہ بچہ کسی اور دگر نگر کے چکر نہیں کاٹتا، بلکہ یہ تمہارے قدموں میں آج بھی جنت کو ڈھونڈ رہا ہوتا، آج بھی تمہارے قدموں میں یہ جنت کو ڈھونڈتا۔ سب سے پہلے اصلاح یہاں سے ضروری ہے۔ اگر اصلاح گھروں کی نہیں ہو سکی، آج دیکھیں حیرت کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواتین کا کردار کیا ہے، یہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو تبدیل کرتی ہیں۔ جانتی ہیں آپ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا۔ امام حسن بصری یہ مشہور تابعی ہے، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، اور کئی سلاسل ایسے ہیں جو امام حسن بصری سے ہوتے ہوئے امام علی مرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ سے فیض پائے ہوئے ایک عظیم بزرگ کا نام حسن بصری ہے۔ فرماتے ہیں امام حسن بصری، توجہ چاہتا ہوں میری بہنوں سے، سنیں، ایک خاتون جب بگڑتی ہے تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور ایک خاتون جب صحت مند ہو جاتی ہے اخلاق سے، پورا معاشرہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ سنو، حسن بصری فرماتے ہیں میں ایک بہت مالدار نوجوان تھا، بہت ہی پیسے والا تھا، میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتا تھا، بڑے اچھے اعلیٰ قسم کے کپڑے، خوشبوئیں، اور پھر ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بالکل الگ تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بغداد میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا جس میں ہر جگہ کی عورتیں بھی جمع ہوتی تھیں اور بہت سارے مرد بھی آتے تھے۔ میں اس میلے میں گیا، اپنی پرانی زندگی بتا رہے ہیں حسن بصری، کہتے ہیں کہ میں
جاتا تھا جیسے کہ مارکیٹ جاتے ہیں، جیسے کہ بازار جاتے ہیں۔ میں اس میلے میں گیا تو ایک خاتون پر میری نظر پڑ گئی۔ وہ جوان عورت تھی، بلا کا حسن تھا اس کا، بڑی خوبصورت خاتون تھی، اور اس خوبصورتی میں سب سے زیادہ اگر چار چاند کوئی چیز لگا رہی تھی تو اس کی آنکھیں، جھیل جیسی آنکھیں، اور عورت کی خوبصورتی میں سب سے زیادہ اضافہ کرتی اس کی آنکھیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں اس کی محبت میں فنا ہو گیا، فدا ہو گیا، ایسے کہ اس کا پیچھا کرنے لگ گیا۔ اور وہ خاتون پردے میں تھی، تھوڑی دیر کے لیے اس کا حسن میں نے دیکھ لیا، لیکن وہ حجاب میں آ گئی۔ وہ عورت اپنے گھر گئی، میں اس کا گھر دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر میں اس کے گھر کے چکر کاٹنے لگا کہ میں اس خاتون سے ایک بار مل لوں، اس خاتون سے میں اپنے دل کی بات کہہ لوں۔ آج جو معاشرہ خراب ہے میری عزیز بہنوں، دیکھیں چھپ چھپ کر کے ہم اجنبیوں کے ساتھ ملنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام تقریباً ہر معاشرے میں آج پھیلے ہوئے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چھپ کر کے کسی لڑکی سے بات کر لوں، اس کا ہاتھ تھام لوں، اس کے ساتھ میں چلوں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ کیسی بات کرتے ہو؟ وہ رب ذوالجلال جس نے قرآن میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ رب ذوالجلال ہر گھڑی تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر آن ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں اس خاتون کے گھر کے چکر لگاتا رہا، اس عورت کو پتہ چل گیا، اس نے مجھے گھر میں بلایا اور پوچھا کیا چاہتے ہو؟ حسن بصری نے کہا میں تیرے حسن پر فدا ہو چکا ہوں، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں اپنا لوں۔ اس خاتون نے پوچھا تو نے مجھے کیسے دیکھا اور کیا چیز تجھے میری پسند آئی؟ حسن بصری نے کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور ان آنکھوں پر تو میں فدا ہو چکا ہوں۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، میں کل اپنا فیصلہ کرتی ہوں، میں اپنا فیصلہ کل سناتی ہوں، آج تو تم آئے اور میرے گھر کے چکر لگانا چھوڑ دو، آج سے تم جاؤ اپنے گھر، میں کل تجھے پیغام بھیجتی ہوں۔ حسن بصری بہت خوش ہو گئے، کہتے ہیں میرے دل کی ارمان، میرے دل کی تمنائیں پھر بھڑک اٹھی کہ خاتون یہ لڑکی مجھے پسند تو آئی اور اس نے بھی شاید مجھے پسند کر لیا ہوگا۔ اپنے گھر گئے، دوسرا دن بے چینی سے گزارا۔ رات کے وقت ایک شخص حسن بصری کے گھر آتا ہے اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے حسن تمہارا نام؟ کہا فلاں، ہاں جانتا ہوں۔ کہا اس نے مجھے تمہارے گھر ایک ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے۔ کہا جس کے گھر تم کل رات گئے تھے بات کرنے کے لیے، آج رات اس نے تیرے پاس ایک تحفہ بھیجا ہے۔ پوچھا کہ جلدی لاؤ، وہ تحفہ ہے کیا؟ تو آیا ہوا شخص ایک ڈبے میں یا ایک برتن میں کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ حسن بصری نے کھول کے دیکھا تو اس میں کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی، آنکھوں پر خون جمع ہوا تھا، آنکھوں کی پتلیاں پوری برتن پر رکھی ہوئی تھی۔ حسن بصری کہتے میرے ہاتھ کانپ گئے، میرے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آنے والے نے کہا اس خاتون نے چاقو سے اپنی دونوں آنکھیں کاٹ دی اور تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کہا کیوں اس نے کاٹ لی؟ کہا اس نے کہا ہے کہ تجھے یہ پیغام دے دے، تو ان آنکھوں پر بہت مرتا تھا، اس لیے اس نے آنکھیں تیرے حوالے کر دی، اور وہ چاہتی ہے کہ جو آنکھیں فتنے کا سبب بن چکی وہ آنکھیں وہ اپنے جسم میں برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ وہ عورت چاہتی ہے کہ جو چیز اسے فتنے میں مبتلا کر دے ویسی چیز اسے جسم میں بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے خوف سے روزانہ لرزتی رہتی ہے۔ وہ عام عورت نہیں ہے، اللہ کی ایک ایسی برگزیدہ بندی ہے کہ پوری رات خشیت الہی میں عبادت کے ساتھ گزارتی ہے۔ حسن بصری کو پورے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا افسوس میں نے کس عورت پر نگاہ ڈالی اور میں نے کیا کر دیا۔ اس عورت کی یاد میں پوری رات بے چینی میں گزارا اور اپنے اس گناہ پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ نہ میں اس عورت کے گھر جاتا، نہ وہ اپنی آنکھیں کاٹ کر مجھے دیتی، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اے میری عزیز بچیوں، اگر کسی عورت کی آنکھیں چاقو سے کٹ گئی ہو کتنا حالت ہوئی ہوگی۔ حسن بصری کہتے ہیں پوری
रात में बिस्तर पर लौट पौट होता रहा। सुबह जैसे ही हुई दौड़ता हुआ उस औरत के घर पहुंचा। मालूम तो करूं कि ये खातून अपने चाकू से अपने हाथ से आंखें काट कर रख चुकी है, इसका क्या अंजाम हुआ होगा। हसन बसरी कहते मैं जब गया तो देखा उसके घर के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह वाली जो इबादत में पूरी रात गुजारती थी, आज उसका इंतकाल हुआ है। जनाजा उठाने के लिए लोग जमा है, जनाजे के लिए लोग जमा है। हसन बसरी कहते हैं मेरे पूरे जिस्म को इस वाक़े ने हिला दिया। जनाजा चला गया, उस खातून का एक ही रात में इंतकाल भी हो गया। उस खातून ने खुदकुशी नहीं की मेरे अजीजों, उस खातून ने उस रात अल्लाह से ये दुआ की कि ऐ मौला, मैं अपने जिस्म को जिंदगी भर छुपाती थी, अनजाने में किसी नौजवान की निगाह मुझ पर पड़ गई। अब मैं नहीं चाहती कि इस फितने वाले चेहरे के साथ और जीऊं, मौला तू अपने पास मुझे बुला ले। रात भर वो औरत रोती रही और सुबह उसका इंतकाल हो चुका था। ये अल्लाह वालियां हैं जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात। इस आयत में आगे चल करके रब ताला फरमाता है वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, वो औरतें जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ी मग़फ़िरत रखी और बहुत बड़ा अजर अजीम रखा। मेरी अजीज खवातीन, मेरी अजीज बहनों, क्या आज पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा करके तुम्हें नंगा करके बाजार में लाना नहीं चाहती? और औरत आज कहती है तरक्की है। कौन सी तरक्की? औरत को जानवर जैसी जिंदगी गुजारने पर आज भी दुनिया मजबूर कर रही है, इसलिए कि जानवर भी नंगे रहते हैं। कभी देखा है कि कोई भैंस कपड़े पहनी है? कभी देखा है कि कोई कुत्ता या कुतिया कपड़े पहनते हो? कभी देखा है कि कोई बकरा या बकरी कोई लिबास पहनते हो? वो तो बेलिबास घूमते हैं। और दुनिया यही चाहती है कि यही जंगली जानवरों की तरह हमारी औरतें भी महज छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर आए। आज ये टुकड़ों पर ला करके रखा है और उसके बाद कल ये भी छीन लेंगे ताकि